بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، حنیف قریشی جس قدر ذلیل ہو چکا، اپنے دفاع میں جب بھی آتا ہے ایک نیا سے نیا پلندہ کھول دیتا ہے، پھر اس سے بچنے کے لیے طرح طرح کے پینترے بھی بدلتا ہے۔ کبھی بھی اپنی غلط بات کو غلطی مان کر رجوع کرنا تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ جو کچھ یہ کر رہا ہے ایک عرصے سے رفظ بیان کرنا، پھر جب پکڑے گئے تو بہانے بنا لینا کہ یوں تھا یا یوں تھا۔ یہ ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ یہ اصل میں ایسا کرتے کیوں ہیں؟ یہ رفظ ان کے اندر سے آیا کہاں سے اور اس رفظ کے تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں؟ انشاءاللہ ان قریب یہ سارے پردے ہم چاک کریں گے۔ آخر اعلیٰ حضرت سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ ان کا اپنا مجدد کون تھا؟ یہ ساری چیزیں ہم جلد ہی آشکار کریں گے اور ان کی ساری حقیقتوں کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ پھر جس کا دل چاہے گا وہ امام اہل سنت حضور تاجدار گولڑا اور مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے بتائے ہوئے مسلک اہل سنت پر قائم رہے تو اسی کی خوش نصیبی۔ جو بالآخر اپنی ضد اور ہٹ درمی پر رہنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی، اس کا دین، ہمارا کام ہے حق کو بیان کر دینا۔ حنیف قریشی اب طرح طرح کے پینترے بدل کر اپنے ساکھ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو جتنا ذلیل ہو گیا 26 دسمبر کی تاریخ سے، اب اسے اپنی عزت بچتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو کبھی ایک سیاسی پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج تک جن کو اتنا برا بلا کہتا رہا، دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے خلاف کیا کیا اس نے بکواسات کی، لیکن آج بڑے طریقے سے ان کی ہمدردیاں بھی سمیٹنا چاہ رہا تھا اور ان پر واردات بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ سارے اس کے بہانے ہیں کہ کسی طرح میری ساکھ بحال ہو جائے، لیکن اب حقیقت دنیا کے سامنے کھل کر رہے گی۔ اس نے جو تمہید بنائی کہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے، یہ انتشار ہوتا ہے، اور پھر آخر میں کئی سوالات چھوڑے کہ ان سوالات کے جوابات بھی دارالافتاء اہل سنت والے دیں۔ ہم کہتے ہیں فتنہ انتشار کو ختم کرنے کے لیے جتنا ہم نے زور لگایا خدا جانتا ہے، اور ہمیں دیکھنے سننے والے سارے جانتے ہیں کہ ہم نے کس کس پلیٹ فارم پر جا کر اپنا موقع پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، بھرپور عزم پیش کیا، لیکن کسی موقع پر بھی یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ 26 دسمبر تو ہم نے تو بڑے مؤدب طریقے سے ان کو قائل کیا تھا کہ جناب آ جائیں، 4 جگہ ہم گئے ہیں، آپ بھی تو ایک دفعہ آئیں، مسئلہ تو حل ہو۔ انتشار تو اسی طرح ختم ہو سکتا ہے، لیکن جن کا مقصد ہی انتشار ہو، جن کا مقصد ہی فتنہ ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ لے کر تو جن کا مقصد ہی انتشار ہو، اور جن کو اپنی 30 سالہ 40 سالہ محنت پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہو، امام جلالی کی ضرب رضوی سے انہوں نے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو آڑ بنایا اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے۔ یہ سب سازش ہے ان کی۔ اگر فتنہ ختم کرنا ہے تو ہم نے تو آج تک دعوتیں دیں، پھر دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ کسی مشترکہ پلیٹ فارم پر۔ کہاں گیا تمہارا ویس ربانی؟ اسے بھی لاؤ میدان میں۔ جو بھی تمہیں قائل کرتا ہے کسی میدان میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہو، بیٹھو سامنے، لیکن اس طرف نہیں آتا۔ رہی بات مفتیان دعوت اسلامی کے سامنے جتنے مسائل رکھے، ان میں سے اکثر کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہم خود جب دعوت دے رہے ہیں کہ ادھر آئیں جناب، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اہل سنت کی مسلمات پر بات کریں، ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور مختلف جگہوں پر بھاگنے کے لیے طرح طرح کے پینترے بدلتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی طرح بھی جناب مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے۔ باقی چونکہ اسے عوام کو بیوقوف بنانے کا ملکہ بہت حاصل ہے، ویسے بھی رافضیت چونکہ سرایت کر گئی ہے، اور رافضیت کا تو سارا مدار ہی عقلی، منطقی اور عوامی استدلال پر ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے باتیں بنانا، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو یہ بھی چونکہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اپنے مطلب کے استدلال پیش کر کے کہنا کہ یہ بات ان کی ہے تو یہ ہے وہ ہے، کتابوں کے ساتھ حنیف قریشی میدان میں آئے،
سامنا کرنا تو اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اگر کلپوں میں بھی آنا ہے تو کتابیں لے کر آئے. تو حنیف قریشی نے جتنے اعتراضات پیش کیے ان کا ہم سلسلہ وار ایک ایک کر کے مدلل طریقے سے اہل سنت کی مسلمات سے جواب دیں گے. اور جو صراحتاً جھوٹ بولے حنیف قریشی نے، اور وہ معاملات کے جن کا حقیقت سے تعلق ہی بھی نہیں اور جن سے رجوع بھی ہو چکا، ان کو اچھالنا، ہم تو پھر کہیں گے کہ بس لعنت اللہ علی الکاذبین، یہی کہہ کر ہم آگے بڑھیں گے. آج سب سے پہلے اس موضوع کو حل کرتے ہیں کہ میرے کلپ کو اس نے بار بار چلایا، پہلے بھی اپنے بیانات میں لگایا کہ یہ دیکھیں جناب ایک نیا مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا کہ خطا اجتہادی جہاں نہ بھی ہو وہاں بھی منسوب کر دی جائے تو بے ادبی گستاخی نہیں ہوتی. اس پر پھر یہ میرا قانون تھا تو میرے قانون پر مدار رکھا اپنی بات کو کہ جناب پھر میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلطی کی نسبت کر دی ہے تو پھر گستاخی کیوں؟ ان کا تو قانون ہے کہ نہ بھی ہو تو منسوب کر دی جائے تو گستاخی نہیں بنتی. اب یہ چونکہ میرا قانون ہے، حنیف قریشی کے پاس اس قانون کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ اس کے پاس کوئی حوالہ ہے، نہ اس نے کبھی یہ قانون پڑھا ہوگا. تو میرا قانون لگا کر تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایک قانون ہے اور اس کے مطابق میرے قول کو گستاخی نہ قرار دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا قانون اگر بیان کیا ہے تو پھر مجھ سے ہی پوچھئے کہ قانون ہے کیا، باقی یہ میرا ہے نہیں. سننے والے یہ مت سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کچھ گڑ رہا ہوں. یہ تو حنیف قریشی اور وافظ کی عادت ہے کہ بڑا ملکہ ہے ان کو چیزیں گھڑنے کا. ہم جو بیان کریں گے انشاءاللہ کتابوں سے بیان کریں گے، اپنے مشائخ کی کتب سے بیان کریں گے. تو ہم اپنے قانون کی وضاحت پہلے کر دیتے ہیں، پھر حنیف قریشی اپنی بات کو ہمارے قانون پر تولے. قانون ہمارا یہ ہے جو بزرگوں کی کتب سے ماخوذ ہے کہ مسئلہ اجتہادی میں، اور جب میں بیان کر رہا تھا تب بھی مسئلہ اجتہادی ہی بیان ہو رہا تھا کہ مسئلہ اجتہاد میں اگر کسی کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کر دی جائے اور نفس الامر اور واقع میں وہ خطا اجتہادی نہ بھی ہو تو پھر بھی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہوتی. لیکن یہ تب ہے جب اجتہاد ہو. اجتہاد کے بغیر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صریح نص، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ اس کے مطابق جب ایک عمل کیا جا رہا ہو اس وقت یہ صورت نہیں ہے کہ اگر خطا اجتہادی منسوب کی جائے تو گستاخی نہ ہو. وہاں تو اجتہاد ہے ہی نہیں، خطا اجتہادی کا تعلق تو مسئلہ اجتہاد کے ساتھ ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے قانون کا تعلق فقط اور فقط مسئلہ اجتہاد کے ساتھ ہے. اب میں بیان کرتا ہوں کہ میرا قانون ہے کہاں پر. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، مکتوبات طیبات حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے مکتوبات. آج شکر ہے یہ تاجدار گولڑا سب کو لکھ کر گئے. ان بدبختوں کے سامنے تو اعلی حضرت کو بھی پیش کیا جاتا آج تو ایک چمن زمان گالیاں دے رہا ہوتا، دوسرا لال سرکار وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ چیخیں مار رہا ہوتا. ادھر بھی چیخیں ماریں، یہ بھی حضور اعلیٰ ہیں. ساری دنیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کہتی ہے اور واحد اسی تاجدار گولڑا ہیں جنہیں حضور اعلیٰ کہا جاتا ہے. ادھر بھی چیخ ماریں، ایک تکلیف ادھر بھی بنتی ہے لیکن نہیں ماریں گے. گولڑے والوں سے کچھ مفادات ابھی مطلوب ہیں، جو جب تک مفادات ہیں تو تب تک تکلیف نہیں ہوگی. یہ صرف مفادات کا دین ہے، قرآن و سنت کا دین کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب مکتوبات. اس میں ایک مسئلہ چھڑا جس سے میں نے بیان کیا تھا اور کئی دفعہ میں نے اس کو بیان کیا. مسئلہ یہ چھڑا گیا کہ شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے مکاشفات میں یہ بیان کر دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس پر تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ حضرت شیخ اکبر نے چھیڑا. شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو دراصل حکم ہی مینڈا ذبح کرنے کا ہوا تھا. اب یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے سمجھنے کا. قرآن مجید میں ہے کہ انی اذبحک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور شیخ اکبر نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہی مینڈا ذبح کرنے کا ہوا تھا. ہاں اس خواب کی جب تعبیر کرنے لگے تو تعبیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھ لیا. اب یہ ہے شیخ اکبر کا موقف. تو پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے کسی بندے نے
شیخ کی وہی عبارتیں رکھ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ شیخ اکبر اور ان کی فصوص حکم چگونا قابل اعتبار مانت، کہ وہ کیسے قابل اعتبار ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا قول موجود ہے۔ تو اس پر پیر میر علی شاہ صاحب نے جو جواب دیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ یہ طویل قصہ فارسی کی عبارت میں یہی ہے، اور درمیانی عبارت بڑی قابل توجہ ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں لہذا این خواب از قسم اول یعنی تعبیر طلب است، کہ انبیاء کے خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مکاشفہ تفصیلی اور ایک ہوتا ہے مکاشفہ اجمالی۔ مکاشفہ اجمالی میں تعبیر نبی نے خود کرنی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس قسم سے تھا کہ ذبح گوسفند در صورت ذبح فرزند در عالم رویا دیدہ شد، کہ جو مینڈے کو دیکھا ذبح کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی صورت میں دیکھا۔ غلطی و وہم ابراہیمی اینجا ہمی است، یہ ہے پیر صاحب کے الفاظ۔ آج ہمیں کہتے ہو غلطی کہہ دیا، بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہی وہم اور یہی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ بیٹا ہی ذبح کرنا ہے۔ یہ پیر صاحب کا موقف ہے شیخ اکبر کی تائید میں، جبکہ فرماتے ہیں اصل حکم مینڈے کو ذبح کرنے کا تھا۔ اب یہ بڑی فنی بحث ہے۔ المختصر ہم اتنا پوچھیں گے کہ آج تک کبھی کسی نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطا اجتہادی لگی تھی؟ تمام تفسیر اٹھا کر دیکھیں۔ قد صدقت الرؤیا انی اذبحک فانظر ماذا تری، ان ساری آیات سے کیا واضح ہے، کتنی واضح نصوص ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا تھا وہ یہی تھا۔ لیکن شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے یہ فرما دیا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر خطا اجتہادی لگی۔ اب یہ ہیں ہمارے الفاظ، پیر میر علی شاہ صاحب تو ڈائریکٹ وہم اور غلطی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بزرگوں کا طریقہ اور بزرگوں کا ادب کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کو ادب کے دائرے میں رہ کر سمجھا جائے، یہ نہیں کہ طوفان برپا کر دیا جائے اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم کہیں گے کہ وہ غلطی بھی لکھ رہے ہیں کہ تو مراد خطا اجتہادی ہے، کیونکہ مسئلہ اجتہاد کا تھا۔ اب یہ ہے میرا موقف۔ اب چونکہ یہ خواب تھا اور یہ مکاشفہ اجمالی تھا، تفصیلی نہیں تھا۔ وحی میں جو مکاشفہ تفصیلی ہوتا ہے وہ عینی ہوتا ہے، اور جو مکاشفہ عینی ہوتا ہے اس میں رائے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ جس طرح نظر آتا ہے بعین ہی وہی ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مکاشفہ اجمالی، اس میں تعبیر کرنا یہ اللہ کے نبی کے ذمہ ہوتا ہے۔ جو انبیاء کے خواب کا مسئلہ ہے کہ وحی ہوتے ہیں، اس کی بھی وضاحت پیر صاحب فرما رہے ہیں۔ اب یہ مکاشفہ تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے آگے خود لکھا، فرمایا آر خطا فی تعبیر منافی نیس بشان نبوت، یہ تعبیر اس قبیل وحی نیس بلکہ منشا اجتہاد است وہو قد یخطی و قد یصیب۔ فرمایا کہ خطا فی تعبیر، تعبیر میں خطا ہو جانا یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہوتا، اور نہ ہی تعبیر از قبیل وحی ہوتی ہے، بلکہ اس کا منشا اجتہاد ہے، اور اجتہاد میں نبی کی بھی شان یہ ہے قد یخطی و قد یصیب۔ اب یہاں تک بیان کر کے آگے پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی لکھ کر پیر صاحب نے یہی بیان فرما دیا کہ وہاں بھی ایسے معاملات تو ہیں، لیکن بقاء علی الخطا مطلقاً منافی شان نبوت است۔ ہاں، نبی کا اپنی خطا تعبیری پر باقی رہنا یہ شان نبوت کے منافی ہے۔ تو جناب یہ ہے میرا مسئلہ، یہ ہے ہمارا قانون کہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے جو کچھ لکھا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اسی کو بیان کر کے اس کا دفاع کیا، کوئی فتویٰ نہیں لگا دیا کہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب اپنی جگہ درست تھا، ان کی تعبیر بھی اپنی جگہ درست تھی، لیکن شیخ اکبر نے جو کہہ دیا اس کو بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی کوئی بات گستاخی والی نہیں ہے۔ اب اسی چیز کو فواتح الرحموت، یہ علم پڑھنے والے اصول و قواعد سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ فواتح الرحموت کی کیا اتھینٹیکیشن ہے، کیا اس کی اتھارٹی ہے، اور کتنی اہم کتاب ہے اصول کی مسلم الثبوت کی شرح۔ اس میں بھی انہوں نے یہی مسئلہ ذکر کیا۔ یہ جلد دوم ہے اور صفحہ نمبر 412۔ اس میں ایک فرع قائم کرتے ہیں، پیچھے پوری فصل ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے مسئلہ میں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے مسئلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اسی کو اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیے میں ذکر کیا اور پھر اس کو باقی رکھا۔
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کلمی نسخہ آج بھی اہل علم کے پاس موجود ہے. اس کی ساری تفصیل میں نے اپنے مقالے میں پیش کر دی تھی، جا الحق کانفرنس، وہ اس بیان میں موجود ہے، تفصیل وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا. اب یہی مسئلہ یہاں پر چھیڑ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بعد آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ بھی ذکر کیا. کہا فَأَيُّ اسْتِبْعَادٍ فی وقوع الخطأ ابراہیم علیہ السلام فی تعبیر رؤیاہ التی رآ فیہا انہ یذبح ابنہ. کہ کون سی بعید بات ہے فی وقوع الخطأ ابراہیم علیہ السلام. اب ہم ترجمہ انہی پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ کریں ترجمہ، کتابوں سے واسطہ ہے تو کتابوں کو پڑھ کر آئیں. عقلی اور عوامی استدلال پیش کر کے عوام کو بیوقوف بنانا یہ روافض کا شعار رہا صدیوں سے. آخر میں مسئلہ وہی ہے جو پیر میر علی شاہ صاحب نے ذکر کیا، لیکن آخر میں جو بات کی وہ بڑی کمال کی. کہا کہ بہت سے لوگوں نے شیخ اکبر پر تان کر دیا کہ شیخ نے کیسا مسئلہ بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خطا ہو گئی تعبیر میں. کہا کہ فمن شنع علی الشیخ الاکبر صاحب فصوص الحکم فی تجویزہ هذا النحو من الخطا فمن قلت تدبرہ وسوء فہمہ. فرمایا جس نے شیخ اکبر کا محاکمہ کیا، شنع ان کے بارے میں برا کلام کیا، کس مسئلے میں کہ انہوں نے اس طرح کی خطا کو جائز رکھا، یعنی جہاں خطا بنتی بھی نہیں تھی اس پر بھی انہوں نے خطا کا اطلاع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے مسئلہ میں فرمایا کہ بس ہم اس بندے کو یہی کہیں گے فَمِن قِلَّةِ تَدَبُّرِهِ وَسُوءِ فَهْمِهِ. ایسے بندے کا اپنا تدبر بہت تھوڑا ہے. سادہ سا ترجمہ ہے، اس کی عقل بڑی تھوڑی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ خطا اجتہادی جہاں نہیں تھی وہاں منسوب کر دی تو کوئی عیب ہو گیا، کوئی گستاخی ہو گئی. فرمایا ایسا بندہ عقل کا بہت تھوڑا ہے. سوء فہمہ، اور اس کا فہم بہت برا ہے، اس کی صفائی ہونی چاہیے. وَإِنَّمَا شَنَعَ عَلَى نَفْسِهِ، اسے چاہیے کہ اپنے آپ پر تان و تشنیع کیا کرے، اپنے آپ کو برا بلا کہے کہ اس نے یہ کتابیں پڑھی نہیں. پڑھی ہوتی تو شاید آ جاتا گھر میں بیٹھ کر حنیف قریشی ٹکرے مارے کہ مدارس میں چپڑ کناتیاں نہ کرتا ہوتا تو یہ کتابیں پڑھی ہوتی. تو جناب یہ صاحب فواتح الرحموت، یہ حنیف قریشی صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں شانع علی نفسہ، کہ اپنے آپ پر روئیں کہ کتابیں کیوں نہ پڑھ کے آئے. وصار بحیث یضحک من صنعہ ھذا الصبیان. یہ تو کمال کی بات کی شیخ نے. یہ بڑا رو رہا تھا کہ میرے میم بنائے گئے، میرا مذاق اڑایا گیا. 3 سال جتنا کچھ انہوں نے امام جلالی سے کیا وہ بھول گئے سارا تماشا. آج کہتے ہیں میرے میم بنتے ہیں. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ سارا بحیث، کہ ایسا بندہ جو اس معاملے میں تان و تشنیع کرتا ہے شیخ اکبر پر، فرمایا وہ اس مقام پر ہے کہ یضحک من صنعہ ھذا الصبیان، کہ اس بندے کی ایسی کرتوتوں سے تو بچے بھی ہنستے ہیں. کس نالائق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شیخ نے تو خطا اجتہادی ہی منسوب کی ہے، کون سا کوئی کبیرہ گناہ منسوب کر دیا ابراہیم علیہ السلام پر. تو جن میموں سے کہتا تھا لوگ ہنستے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ میم تھی. تو جناب کتابی زمانے میں یہی میم تھی کہ بزرگ کتابوں میں لکھ کر گئے کہ ایسے بندے سے ہمارے بچے بھی ہنستے ہیں، کہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ خطا اجتہادی عیب نہیں، خطا اجتہادی تان نہیں، خطا اجتہادی کوئی تنقید نہیں. اور سارا کچھ ان بدبختوں نے روافض سے لے کر بنا دیا. یہ شیخ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اب بچے بھی ہنستے ہیں کہ ایسے نالائق بھی اہل سنت میں آنے تھے. تو حنیف قریشی صاحب کتابوں سے واسطہ رکھیں، اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ خطا اجتہادی چونکہ عیب نہیں ہے، جو بھی ہے بالآخر باعث اجر ہے اور اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے، تو لہذا جہاں نہ بھی ہو وہاں منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں. تو ہمارا قانون یہ ہے کہ مسئلہ اجتہاد میں اس بات کو مد نظر رکھ کر بیان کرنا. یہ یہودیوں کی عادت چھوڑ دو کہ اپنے مطلب کی بات کو اپنی طرف پھیر لینا. میرا جو قانون تھا وہ میرا ہی ہے، وہ میں ہی بیان کروں گا کہ کیا بیان کیا. میں زندہ ہوں، سلامت ہوں، انشاءاللہ آخر تک تمہیں روندنے تک رہوں گا انشاءاللہ. تو ہمارا قانون ہم بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ اجتہاد میں. باقی رہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کہ ان کی طرف پھر کیوں نہیں منسوب ہو سکتی، تو اس پر ہم تفصیل بھی بیان کریں گے. مختصراً عرض یہ ہے کہ مسئلہ فدق میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا ہی نہیں. اجتہاد صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بالکل نص موجود تھی، اور جہاں نص ہو وہاں تو اجتہاد ہوتا ہی نہیں۔ اتنا بھی پتا ہوتا تو آج یہ باتیں نہ کرتا۔ اجتہاد کے لیے تو ہوتا ہی ہے کہ نص صراحتاً نہ ہو، وہ تو نص پر عمل کر رہے تھے، لہذا وہاں اجتہاد تھا ہی نہیں، تو وہاں غلطی یہ بات کرنا، پھر اس طرف لے جانا، میرے قانون کے اوپر لے آنا، وہاں سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ مزید تفصیل بھی انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے۔ باقی بھی حنیف قریشی نے جتنے بھی اعتراضات اٹھائے سب کا جواب انشاءاللہ کس بار ہم مسلسل دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے سارے مخالفتوں کا پردہ چاک کر کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ اہل سنت کا عقیدہ سرخرو ہو کر رہے گا۔ ہم تو سدا اہل بیت کی غلامی میں اہل سنت کی خدمت کرتے ہیں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بار کول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ